جو چھوڑا نہیں تھا، کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا طالب جو ہے اس دائرے سے چلا جائے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا جب ارشاد ہوا تو بندگی میں شاہی نظام نے جو ہے آپ کو اجازت دی ہے بندگی میں شاہ خن میر رضی اللہ عنہ کی جو ہے دائرے میں جانے کے واسطے، اس بشارت کے ساتھ کہ الہادات آنچیں می دادا پیش شما کسے نہ دادا، یعنی الہادات جو کچھ کہ تمہیں دیا اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا اور اس کے بعد بھی جو ہے کسی کو نہیں دیا جائے گا، یہ کہہ کے جو ہے آپ کو رخصت کیا ہے۔ بندگی میں شاہ خن میر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کی صحبت میں آپ اس وقت آئے ہیں کہ شہادت سے تقریباً 8 یا 7 سال قبل بندگی ملک الہادات رضی اللہ عنہ جو ہے بندگی میں شاہ خن میر رضی اللہ عنہ کی صحبت بابرکت میں آ چکے تھے۔ بندگی میں رضی اللہ عنہ کافی خوش ہوئے اس خلیفہ خاص کے آنے کے واسطے، کیونکہ آپ کو پہلے سے اطلاع ہے اور آپ ہی کا فیض سے جو ہے ان کی پرورش ہو رہی تھی، بندگی میں ہی کے فیض سے جو ہے پرورش ہو رہی ہے وہاں پہ بندگی ملک الہادات رضی اللہ عنہ کے باطن کی۔ تو اب کے آنے کے بعد بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے جو ہے یہ فرمایا بھی ہے کہ بھائی دادو کا بندگی میاں شاہ نظام کے پاس جانا اس طرح ہے کہ جو ہے ایک بادشاہ کے پاس ایک وزیر کو جب وہ عہدہ دیا جاتا ہے تو اسے ایک دوسرے بادشاہ کے پاس جو ہے، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ٹریننگ کے واسطے جو ہے بھیجایا جاتا ہے۔ اس طرح جو ہے بندگی میاں شاہ نظام کے پاس ملک دادو گئے قابل ہو کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ان کو بھیجایا ہے ہماری وزارت کے واسطے، بندگی میاں رضی اللہ عنہ کی جو ہے خلافت کے واسطے جو ہے ان کو وہاں پہ تیار کیا گیا اور یہاں پہ بھیجایا گیا۔ اور آپ کے آنے سے اتنا خوش تھے کہ جو ہے بندگی میاں رضی اللہ عنہ ہمیشہ جہاں کہیں پہ دائرہ باندھتے اپنے گھر کے متصل جو ہے بندگی ملک الہادات کا جو ہے گھر ہوتا، اپنے گھر ہی کے جو ہے بازو، کیونکہ آپ کے آگے جو ہے بہت بڑا کام ہونے والا تھا، آپ کے خلیفہ خاص آپ کے جانشین ہوئے ہیں بندگی ملک الہادات رضی اللہ عنہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ کافی بشارتیں دی ہیں، مختصر جو ہے بشارتیں پڑھ رہا ہوں کہ بندگی میاں رضی نے جو ہے آپ کو فرمایا ہے کہ جو کچھ کہ مہدی موعود علیہ السلام نے بندے سے فرمایا ہے وہ بندہ وہ تم سے کہتا ہے۔ اسلام نے جو کچھ کہ فرمایا، یعنی جو کچھ کہ یہاں ریختہ ہے وہاں ریختہ ہے، یعنی جو کچھ کہ اس سینے میں ڈالا گیا وہ اس سینے میں ڈالا گیا۔ آپ نے فرمایا جو کچھ کہ بندے کے سینے میں ظہور ہو رہا ہے تمہارے سینے میں بھی ظہور ہو رہا ہے، اور فرمایا جو تمہارا دشمن وہ بندے کا دشمن، جو بندے کا دشمن وہ حضرت میرا علیہ السلام کا دشمن ہے، جو حضرت میرا علیہ السلام کا دشمن وہ رسول خدا کا دشمن ہے، جو رسول خدا کا دشمن وہ خدا کا دشمن ہے۔ بندگی میں رضی اللہ عنہ نے آپ کے تعلق سے جو ہے یہ جو بشارتیں ہیں کوئی معمولی بات نہیں ہے، بے شبہ بشارتیں ہیں، اس کی بہت بڑی بڑی ماہیتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو کچھ کہ اسلام نے فرمایا تھا جو اس سینے میں ڈالا گیا وہ بھائی سید خن میر کے جو ہے سینے میں ڈالا گیا، اسی طرح بندگی میں نے فرمایا کہ جو اس سینے میں ریختہ یہاں پہ جو ڈالا گیا ہے وہ بھائی دادو کے جو ہے سینے میں ڈالا گیا ہے۔ اور اس طرح میں اسلام نے فرمایا کہ بھائی سید خن میر ادوے شما ادوے ماس ادوے ماس ادوے خدا و رسول، بھائی سید خن میر تمہارا دشمن وہ ہمارا دشمن، اور جو ہمارا دشمن وہ خدا اور اس کے رسول کا دشمن۔ اسی طرح بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ نے بندگی ملک الہادات نے فرمایا کہ جو تمہارا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو ہمارا دشمن وہ اللہ رسول اور جو ہے مہدی کا دشمن۔ یہ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی خاص بشارت بندگی ملک الہادات رضی اللہ عنہ کو دی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے آنے کے بعد بندگی ملک الہادات کے آنے کے بعد بیان قرآن کے وقت پہ بھی جو ہے بندگی میں ملک الہادات کو اجازت تھی کہ جو پوچھنا ہو آپ جو ہے بلا جھجک جو ہے بغیر کسی رکاوٹ کے جو ہے پوچھ سکتے ہو، اگرچہ کہ جو ہے بیان قرآن ہی چل رہا ہو۔ عموماً جو ہے بیان قرآن کے دوران جو ہے سوال نہیں کیا جاتا، لیکن ایک ملک الہادات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت تھی کہ اگر آپ کو جو ہے بیان قرآن کے وقت بھی کچھ مسئلہ ہو، کچھ پوچھنا ہو، کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو جو ہے اس وقت پہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ جو ہے بندگی ملک الہادات رضی اللہ عنہ جو ہے اکثر جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے مسئلے پوچھا کرتے تھے، لیکن بندگی میں نے اجازت دی تھی۔ بندگی میں کی وصال کے بعد جو ہے آپ سے اللہ تعالیٰ بہت بڑا کام لینے والا تھا، اسی لیے بندگی میں چاہتے تھے کہ اس خلیفہ خاص سے کچھ چیز چھپی بھی نہ رہے، اس کے سامنے جو ہے ہر مسئلے جو ہے کھول لیے جائے۔ تو بندگی ملک الہادات رضی اللہ عنہ کا انٹریکشن اتنا بڑھ چکا تھا کہ اب دوسرے صحابہ دوسرے فقراء جو تھے وہ رشک بھی کرنے لگے، خصوصاً خود بندگی ملک الہادات رضی اللہ عنہ کے بھائی بندگی ملک حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ جو ہے بھائی دادو جو ہے بہت زیادہ سوالات کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں جو ہے رشک ہوا اور آپ چاہتے تھے کہ جو ہے انہیں کسی طرح سے روک دیں۔ اب اس باطن کی خبر، ان کے باطن کی خبر بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ سے اسے واقف ہو گئے۔ تو بندگی میاں رضی نے جو ہے ملک حماد رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ بھائی حماد جا کے بھائی دادو سے کہہ دو کہ ان کو جو سوال کرنا ہو بندے سے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، اگرچہ کہ جو ہے بیان قرآن پر بھی جو ہے کیوں نہ کرنا ہو۔ خود جو ہے ان کے ذریعے جو ہے کہلوا بھیجا دیا کہ جو ہے ان سے جا کے کہہ دو کہ جو سوال کرنا ہو کر سکتے ہو، اگرچہ کہ جو ہے بیان قرآن ہی چل رہا ہو۔ اس خطرے سے جو ہے واقف ہو گئے اور جو ہے یہ اطلاع دی تھی کہ میری اس بات پہ پوری رضا ہے، میں اس بات سے پورا راضی ہوں کہ ملک الہادات جو ہے کبھی بھی کسی بھی وقت جو ہے بندے سے جو ہے سوال کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیے مہدی موعود علیہ السلام نے جو ہے بشارتیں دی ہے، اس میں جو ہے اپنی زندگی میں جو ہے بندگی میاں کے فقراؤں کے بندگی میاں کے خلفاؤں کے تعلق سے بشارتیں دی ہیں۔ اسلام نے ایک خاص بشارت بندگی میاں کو دی تھی کہ در پیش وہ
ہفت مہدی ہادی شون، یعنی مہدی اسلام نے بندگی میں کل سے فرمایا تھا کہ تمہارے سامنے 7 مہدی ہادی ہوں گے، 7 جو ہے مہدی ہادی ہوں گے۔ اب یہ مہدی موت تو جو ہے ایک پرومسڈ مہدی دوسرے ہیں ہمارے میں اسلام، اب یہ وہ مہدی لفظی مہدی جو ہے ہدایت یافتہ راہ پائے ہوئے، اور اس میں لکھا ہے کہ جو ہے خود کامل اور دوسروں کو بھی کامل بنانے والے۔ تو ایسے 7 مہدی تمہارے سامنے ہوں گے۔ بندگی میں رضی کو جو ہے میں اسلام نے بشارت دی تھی کہ 7 مہدی ہادی تمہارے سامنے ہوں گے۔ تو بندگی میں رضی اللہ عنہ نے ان 7 خاصان خدا کے اسماء گرامی گنے اپنی زندگی میں، فرمایا کہ میں اسلام نے جو بشارت دی تھی ان 7 کی یہ نام ہے۔ اس میں پہلا نام بندگی ملک الہادات رضی اللہ عنہ کا ہے، پہلا نام بندگی ملک الہادات رضی اللہ عنہ، کیونکہ سلسلہ آیا پڑھ دیتا ہوں 7 نام۔ دوسرا بندگی ملک عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا بندگی میں سید عطن جو خود بندگی میں کے بھائی ہیں، چوتھا بندگی ملک حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت خلیفہ گروہ کے بھائی ہیں، پانچواں بندگی میں سید خانجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھٹواں بندگی ملک گوہر شاہ پولادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتواں بندگی میں ابراہیم خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 7 کے تعلق سے بندگی میں رضی اللہ عنہ کو مہدی موعود نے بشارت دی تھی کہ 7 مہدی ہادی تمہارے سامنے ہوں گے، ان میں پہلے بندگی ملک الہادات رضی اللہ عنہ۔ اور خود بندگی میں ان 7 کے تعلق سے فرمایا تھا کہ بندے کے پاس جو ہے 7 چاند ہے، 7 چاند ہے، 2 چاند 14ویں رات کے مانند ہے، 2 چاند 13ویں رات کے چاند کے مانند ہے، 2 صحابہ 14ویں رات کے چاند کے مانند ہے، 2 فقراء جو ہے 2 خلفاء 13ویں رات کے چاند کے مانند ہے، اور 2 خلفاء جو ہے 12ویں رات کے چاند کے مانند ہے، اور ایک جو ہے 11ویں رات کے چاند کے مانند ہے۔ اس کی مثال بتا رہے ہیں کہ جو ہے چاند آہستہ 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 جو ہے کامل ہوتا ہے۔ اسلام نے فرمایا ہے حق کی تاثیر ہلال کی طرح ہے، پہلی رات کے چاند کے مانند ہے، جو آہستہ آہستہ جو ہے پورا ہوتا ہے، یہاں تک جو ہے کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے یہاں پہ جو کامل ہو چکے ہیں وہ 2 ہیں جو 14ویں رات کے چاند کے مانند ہیں، ان میں 2 بندگی ملک الہادات اور بندگی میں عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر دوسرے 2 جو 13ویں رات کے چاند کے مانند ہیں، بندگی میں سید عطن اور بندگی ملک حماد ہیں، اور 12ویں رات کے چاند کے مانند بندگی میں سید خانجی اور بندگی ملک گوہر شاہ پولادی ہیں، اور 11ویں رات کے چاند کے مانند بندگی میں ابراہیم خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جب ان کا وقت آخر ہوگا یہ تمام کے تمام جو ناتمام بھی ہیں 11ویں اور 12ویں اور 13ویں رات کے مانند بھی ہیں، وہ بھی جو ہے 14ویں رات کے چاند کے مانند ہوں گے، یعنی کامل ہوں گے اور انتقال کر جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور خاص بشارت بندگی میں دی ہے کہ ان 7 میں جو پہلے کے 4 ہیں، بندگی ملک الہادات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندگی ملک عبداللہ، بندگی میں سید عطن اور بندگی ملک حماد کے تعلق سے بندگی میں نے فرمایا کہ بندے کے یہاں 4 ذاتیں ایسی ہیں کہ جیسی ان کی صورت ہے ویسی ان کی سیرت ہے، جیسی ان کی صورت ہے ویسی سیرت ہے، ان میں جو ہے کچھ فرق نہیں ہے۔ لیکن 2 ایسے ہیں کہ جب جو ہے دور سے کوئی انسان ان کو دیکھتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا وہ کافر ہو، وہ بے ساختہ کہتا ہے کہ یہ مردان خدا ہے۔ اور 2 ایسے ہیں، 4 میں جو ہے چاروں تو جو ہے سیرت اور صورت دونوں کی بالکل برابر ہے، ظاہر اور باطن برابر ہے، لیکن 2 ایسے ہیں اگر کوئی دور سے بھی مسلمان ہو یا کافر دیکھتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ مردان خدا ہے، اور 2 کو جو ہے وہ پہچان نہیں پاتا۔ اور فرمایا کہ جو ہے جن کو 2 کو کوئی بھی مسلمان ہو یا کافر دور سے دیکھتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ یہ مردان خدا ہے، وہ ملک الہادات اور ملک عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو جو ہے دور سے کافر ہو یا مسلمان وہ دیکھتے ہی کہہ دیتا ہے کہ جو ہے مردان خدا ہے، یہ اللہ والا ہے۔ یہ خاص بشارت جو ہے بندگی ملک الہادات رضی اللہ عنہ کی جو ہے حوالے کی گئی ہے۔ کچھ اور تفصیلیں ہیں، اللہ چاہتا ہے انشاءاللہ اگلی سے بیان کیا جائے گا۔ کچھ بشارتوں کے ساتھ جب بندگی میں رضی اللہ عنہ کا وقت آخر آیا اور جو ہے آپ غازی ہوئے ہیں، بندگی میں جو شہادت ہوئی ہے اس میں آپ شہید نہیں بلکہ غازی ہوئے ہیں، اس کے بعد دائرہ جو ہے بندگی میں کا جو دائرہ تھا، بندگی میں کی جو اجماع تھی وہ بندگی ملک الہادات رضی اللہ عنہ کی طرف جو ہے رجوع ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام لیا کہ دائرے کی بہت اہم واقعات ہیں، کافی ایمان افروز واقعات ہیں، اللہ چاہا تو اگلی سے بیان کی جائیں گے۔ واقع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور ہر ایک امت کے لیے ایک پیغمبر ہے، تو جب ان کا پیغمبر ان کے پاس آیا تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور ان پر ظلم نہیں کیا گیا، اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب کا وعدہ کب آئے گا؟ لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے کچھ نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں، نہ نفع کا، بجز اس اختیار کے جو اللہ کو میرے لیے منظور ہو۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جائے گا نہ ایک گھڑی پیچھے سرک سکے گی اور نہ آگے جا سکیں گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ۔ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر راتوں رات یا دن میں آ جائے تو یہ گنہگار اس سے پہلے کیا کر لیں گے؟ کیا پھر جب یہ عذاب واقع ہوگا تب تو اس پر یقین کرو گے؟ اب قائل ہوئے ہو حالانکہ تم تو اسی کا تقاضا کرتے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشہ کا عذاب چکو، تم کو تو صرف تمہارے اعمال کا بدلہ مل رہا ہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ اور آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ کہہ دیجئے کہ ہاں میرے رب کی قسم وہ سچ ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ ہم سن رہے ہیں بندگی میں ملک العادات خلیفہ گروہ مہدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ آپ کے عروس مبارک کے سلسلے پہ آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ خلیفۃ اللہ امام الکائنات حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کا ایک فرمان مبارک ہے۔ امام السلام نے فرمایا بندے اور خدا کے درمیان بندہ ہی حجاب پردہ، بندے اور خدا کے درمیان بندہ ہی جو میرے اور خدا کے درمیان ہے میں ہی جو ہے حجاب میں، یہ عام لوگوں کے ہستے ہے کہ خدا اور بندے کے درمیان جو ہے یہ جو بندہ ہونا ہے یہ میں ہے وہی جو ہے حجاب ہے۔ بندگی ملک العادات خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جو ہے حج کے واسطے کعبۃ اللہ جاتے ہیں وہاں پہ آپ نے جو ہے کعبۃ اللہ کے کپڑے کو پکڑا اور آپ نے یہ دعا کی کہ خدایا الہادات اور تیرے درمیان الہادات پردہ ہے، الہادات کو درمیان سے ہٹا لے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے کہ الہادات اور تیرے درمیان الہادات ہی جو ہے پردہ ہے اس کو جو ہے درمیان سے ہٹا، تبھی تو جو ہے آپ کا یہ حال ہوا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ تن پیو من پیو سیج پیو، یعنی جو ہے تن خدا ہو چکا ہے، یعنی اس میں فنا ہو چکا ہے، اور میرا من میرا دل میری روح سب جو ہے خدا کے ذات میں فنا ہو چکی ہے، اور خدا نے ساری جگہ جو ہے گھیر لی، یعنی جو ہے اپنے آپ کو جب بندے خدا درمیان سے ہٹا دیتا ہے تب جو ہے صرف اور صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذات باقی رہ جاتی ہے۔ اور ان کے جو غلامہ ہوتے ہیں وہ جو ہے حضرت کی جب مزار کو پکڑتے ہیں تب دعا کرتے ہیں کہ خدایا بندے اور تیرے درمیان سے جو ہے بندے کو ہٹا دے۔ بندگی ملک العادات خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات ایسی ہے۔ دیکھیے کہ آپ نے کل تک کی نشست سنا آپ کے تعلق سے جو بشارات آئے اور آپ نے جو ترک دنیا کر کے بندگی میں شاہ نظام کے بعد بندگی میں شیخ المیر صدیق ولایت رضی اللہ کی صحبت بابرکت میں پہنچے، تقریباً 7 سے 8 سال جو ہے بندگی میں رضی اللہ عنہ کی جو ہے صحبت میں رہے ہیں۔ بندگی میں نے آپ کو جو ہے کافی بشارتیں دی ہیں، آپ کے خلیفہ خاص ہے، آپ کے جانشین ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ جو ہے بندگی میں نے جب جو ہے فہرست تیار کی جنگ کے واسطے تو بندگی نے پہلے سے فہرست تیار کر دی کی کہ جو ہے فلاں فلاں فقیر جو ہے شہید ہوگا اور فلاں فلاں فقیر جو ہے غازی ہوگا، پہلے سے کہ یہ جو ہے شہید ہوں گے یہ غازی ہوں گے۔ تو شہداؤں میں جو ہے خلیفہ گروہ کا نام نہیں تھا، ملک العادات رضی اللہ آپ بے چین ہو گئے اور چاہتے تھے کہ جو ہے اپنا بھی نام جو ہے اپنے آحاق کے ساتھ شہداؤں میں ہو، جانثاری میں بھی جو ہے
جان جو ہے ساتھ دی جائے۔ تو بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ بھائی دادو میرے بعد جو ہے تمہاری حیات ہوگی اور مہاجران مہدی سے گفتگو ہوگی، جنہوں نے بندے کی مخالفت کی ہے وہ تم سے رجوع ہوں گے۔ تو آپ نے صاف فرما دیا کہ میرے بعد جو ہے تمہاری جو ہے کچھ روز حیات ہونے والی ہے، کیونکہ جو ہے میں اسلام نے فرمایا تھا بندگی میں شیخ خنمی رضی اللہ عنہ کو کہ جو ہے تمام جو دوسرے مہاجرین ہیں وہ آپ سے اختلاف کریں گے، آپ جو ہے مخالف ہو جائیں گے اور پھر بعد میں جو ہے رجوع لائیں گے، بندگی میں کی شہادت جب ہوگی اس کے بعد رجوع لائیں گے۔ تو جو رجوع لانا ہے یعنی جو غلطی پہ تھے اس بات کا جو احساس ہونا ہے، وہ رجوع لانا بندگی میں کے خلیفے بندگی ملک الہادات خلیفہ گرو رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ ہونا تھا، اسی لیے جو ہے آپ کو جو ہے زندہ رکھا گیا۔ دو اہم وجوہات آپ کی جو ہے زندہ رہنے کی جو ہے بتائے گئے ہیں، بندگی میں نے خود بتایا ہے۔ آپ جو غازی ہوئے ہیں یعنی جو زندہ بچے ہیں اس کی ایک وجہ اہم وجہ یہ کہ جو دوسرے مہاجران مہدی جنہوں نے اختلاف کیا تھا وہ آپ کی شہادت کے بعد جو ہے بندگی ملک الہادات کے پاس آئیں گے اور رجوع ہوں گے۔ اور دوسری اہم وجہ بندگی میں نے یہ فرمائی تھی کہ بھائی دادو تمہارے رہنے میں مقصود خدا ہے، میرے فرزندوں کو خدا کا نام یاد دلانا ہے اور تمہاری ذات کا رہنا ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا تو تمہارا مقصد جو شہادت ہے وہ بھی تم کو حاصل ہوگا۔ تو فرمایا کہ جو ہے جنگ میں تم کو جو زخم پہنچے گا، دیکھو آپ نے فرمایا تھا اس میں تفصیل اس طرح سے نہیں آئی ہے کہ مختصر یہ کہ ایک تو یہ ہے وجہ بتا دی گئی کہ جو ہے اس میں مقصود خدا ہے میرے فرزندوں کو، بندگی میں کے فرزندہ پورے چھوٹے چھوٹے تھے، بڑے فرزند ہی 14 سال کے جو بندگی میں کے ساتھ جو ہے شہید ہو گئے، اس کے بعد 12 سال 11 سال 9 سال اس طرح کی جو ہے عمریں تھی بندگی میں کے فرزندوں کی، تو ان کو جو ہے وہ فیض پہنچانا ہے، وہ تعلیم پہنچانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں اسلام کے جو مہاجرین ہیں وہ بھی جو ہے رجوع ہوں گے۔ پھر یہ بھی فرما دیا گیا کہ جنگ میں جو تم کو زخم پہنچیں گے وہی زخم جو ہے تازہ ہوں گے اور اسی زخموں کی وجہ سے جو ہے تمہاری شہادت واقع ہوئی، تمہارا جو ہے انتقال ہوگا، غازی بھی ہوئے اور آپ جو ہے شہید بھی ہوئے۔ ایسے جو ہے واقعات جو ہے نہیں ملتے، ایسی مثال نہیں ملتی، یا تو آدمی شہید ہوتا ہے یا تو غازی ہوتا ہے۔ آپ جو ہے غازی ہوئے، پھر وقت آخر جو ہے پھر انہی زخموں کی وجہ سے جو ہے آپ نے جام شہادت نوش فرمائی۔ یہ جو ہے ایک اعزاز ہے جو بندگی ملک الہادات رضی اللہ عنہ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ بہرحال بندگی ملک الہادات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندگی میں کی شہادت کے وقت پہ ہم تفصیل سنتے ہیں، اللہ چاہا تو اگلے مہینے وہ ہے ہم تفصیل سنیں گے، وہ تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے وقت آخر بندگی میں اپنی شہادت کے ساتھ آپ رہے ہیں، پہلے روز کی جنگ میں شریک ہوئے ہیں، آپ جو ہے کافی زخموں سے چور ہو چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جو ہے آپ کے اوپر جب وار کیا گیا، ایک بار جو ہے گردن پہ کیا گیا تھا تو آپ نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس گردن کو سنبھالا تھا، پھر آپ کے جو ہے شانے پہ وار کر دیا گیا، تو یہ شانہ بھی جو ہے لٹک رہا تھا، آپ نے جو ہے پھر سیدھے ہاتھ سے اس شانے کو اس کاندھے کو جو ہے سنبھال کے اس حالت میں جو ہے بندگی میں رضن کے پاس جو ہے پہنچے ہیں۔ اس حالت میں جو ہے کوئی شخص جو ہے زندہ نہیں رہ سکتا تھا، تو بندگی میں نے جو ہے اپنا لعاب مبارک اپنا بہن سے جو ہے آپ نے خوب لعاب مبارک نکال کے حضرت خلیفہ گرو کے جو ہے زخموں پہ پھیرا، اسی وقت پہ جو ہے زخم بھر گئے۔ پھر یہ بشارت دی تھی کہ جب وقت آخر آئے گا یہی زخم جو ہے تازہ ہوں گے اور اسی وجہ سے جو ہے آپ کی شہادت واقع ہو جائے گی، کیونکہ ایک مقصود پورا ہونا ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت وہاں پہ جو ہے ان کو زخموں سے پر کر دیا، 14 سال جو ہے زندہ رکھا، اس کے بعد 14 یا 15 سال اس کے بعد جو ہے پھر زخم تازہ ہوئے ہیں اور پھر اسی زخموں کی وجہ سے شہادت واقع ہوئی ہے۔ تو بہرحال پہلے روز کی جنگ میں جو ہے آپ غازی ہوئے، دوسرے روز کی جنگ میں بندگی میں نے آپ کو شریک نہیں کیا، دوسرے روز کی جنگ میں آپ کو جو ہے بندگی میں نے شریک نہیں کیا۔ بندگی میں رضن کی شہادت کے بعد تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ کے دائرے والے تمام جو بیویاں تھیں بیوہ ہو چکے تھے، بچے یتیم ہو چکے تھے، ان تمام فقراؤں کو، بچوں کو، زخمی فقراؤں کو، سب کو لے کے جو ہے بندگی ملک الہادات رضی اللہ تعالیٰ جو ہے صدراسن سے نکلتے ہیں۔ کافی سخت، انتہائی سخت وقت سے جو ہے بندگی میں رضن کے دائرے والے جو ہے بندگی ملک الہادات رضی اللہ جو ہے سرپرستی میں صدراسن سے نکلتے ہیں، اخراج پہ اخراج ہوتا ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت خلیفہ گرو رضی اللہ عنہ نے اپنے دائرے والوں کے ساتھ جو ہے عشاء کی نماز جو ہے 3 مقامات پہ جو ہے ادا کی ہے۔ فرض نماز جو ہے ایک مقام پہ ادا کی اور جو ہے وہاں کے گاؤں والے بھاگتے ہوئے آئے کہ تم لوگ جو ہے گجرات کے حکومت کے جو ہے باغی ہو، بادشاہ کا عتاب جو ہے ہم پہ نہ آ جائے، لہٰذا جو ہے یہاں سے نکل جاؤ۔ فرض نماز ایک جگہ پہ ادا کی، سنت نماز ایک جگہ پہ ادا کی اور وطر کی نماز جو ہے ایک جگہ پہ جو ہے آپ نے ادا کی ہے۔ آخر میں جو ہے آپ جالور میں جا کے جو ہے رکے ہیں، وہاں پہ جو ہے مہدویہ حکومت تھی، وہاں پہ جو ہے آپ نے دائرہ باندھا ہے۔ اور ایک بات خاص وہاں پہ یہ تھی کہ جو ہے وہاں پہ جو ہے بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کا دائرہ تھا۔ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کے اوپر جو ہے چہلم کے روز جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کھولا کہ جو ہے بندگی میں رضی اللہ عنہ نے یہ کھولا کہ جو ہے بندگی میں رضی اللہ عنہ جو ہے حق پہ تھے، اور آپ جو ہے چہلم کے روز جب بندگی میاں نے ملک الہادات رضی چہلم کیا ہے، چہلم کے روز حضرت خلیفہ گرو رضی دائرے میں آئے ہیں اور جو ہے آپ رجوع لائے ہیں، آپ نے جو ہے بندگی میں کا جو ہے تبرک وغیرہ کیا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں کہی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک خاص چیز یہ ہوئی ہے کہ بندگی میں شاہ نعمت نے جو ہے اپنا دائرہ جو ہے حضرت خلیفہ گرو کے جو ہے حوالے کیا ہے اور آپ جو ہے دکن کی طرف جو ہے ہجرت کر دیں، اپنا دائرہ جو ہے خود کا دائرہ بندگی میں شاہ نعمت نے بندگی میں ملک الہادات جو ہے حوالے کیا۔
اور اس کے بعد دیکھیے دائرے کا پورا جو نظام ہوا ہے، جس طرح بندگی میں اور ان کا زمانہ تھا، اسی طرح جو ہے جانشین نے بندگی میں بندگی ملک الہادات رضی اللہ عنہ جو ہے رول ادا کیا ہے۔ دائرے کی بار، اس کی تفصیل آپ نے حدود دائرہ میں کئی واقعات حضرت خلیفہ گروہ کی جو ہے دائرے کے تعلق سے جو ہے آپ نے سنے ہیں۔ ایک خاص بات یہ تھی کہ جو ہے جو دائرہ تھا، جو دائرہ باندھا جاتا تھا، وہ باڑ لگا دی جاتی تھی، اطراف میں حجرے وغیرہ بنا دیے جاتے تھے، اور اطراف میں جو ہے جو باؤنڈری ہوتی وہ کانٹے کی بات، معمولی صرف کانٹے کی بات۔ تو ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ دائرہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہی باڑ ہے۔ پھر پوچھا کہ اگر کوئی شخص باڑ کے اندر آ کر مر جائے تو کیا وہ مومن ہے؟ تو فرمایا بلکہ وہ مومن حقیقی ہے۔ آپ نے فرمایا باڑ کے اندر کوئی بھی شخص ہے اگر آ کر مر جائے تو کیا وہ مومن ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ مومن حقیقی ہے۔ اس کی آپ نے تفصیل پہلے سنی ہے، پوری تفصیل حدود دائرہ میں، کہ جو باڑ کی جو تفصیل تھی، وہاں پہ جو دائرہ جو قائم کیا جاتا تھا، وہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ نافذ تھا، جو رسول اللہ کی شریعت ہے، جو اسلام کی تعلیمات ہے، وہ پورے وہاں پہ جو ہے ہو جیسا اللہ چاہ رہا ہے ویسا جو ہے باڑ کے اندر جو ہے عمل ہوتا تھا۔ اسی لیے وہاں پہ آ کے جو انتقال کر جاتا وہ مومن نہیں بلکہ مومن حقیقی کہلاتا۔ وہاں پہ اگر آ کے کوئی مر جاتا تو مومن حقیقی ہوتا۔ تو اسی تعلق سے ایک واقعہ بھی ہے کہ بندگی میاں ملک الہادات کی دائرے ہی کی جو ہے ایک عورت جو ہے فقیر نہیں، فقر و فاقے کی تاب نہیں لا کے، کافی سخت فقر و فاقہ چلتا تھا وہاں پہ، کئی روز کا جو ہے فاقہ ہوتا تھا، فقر و فاقے کی تاب نہیں لا کے جو ہے باہر بھیک مانگنے کے واسطے جو ہے نکل گئے۔ ایک بڑھیا بھیک مانگنے کے واسطے باہر نکل گئے، اور پھر جو ہے جیسے کچھ سیریا وغیرہ نے دے دیا، پھر واپس جو ہے دائرے کو آ رہے تھے، دائرے کے بالکل جو ہے انٹرنس میں، دائرے کی جو پھاٹک ہوتی ہے وہاں پہ جو ہے بڑھیا کا انتقال ہوتا۔ دائرے کے باہر جانا سخت گناہ تھا، لیکن فقر و فاقے کی جو ہے تاب نہیں لا کے بڑھیا جو ہے نکل گئی، بھیک وغیرہ مانگی، اور اس کے بعد جو ہے واپس آئی، واپس پھر رجوع لا لی تھی، واپس فوراً جو ہے دائرے کی طرف آ رہے تھے، اور جو ہے راستے میں نہیں بلکہ جو ہے پھاٹک میں جو ہے آپ کا گیٹ میں انتقال ہو گیا۔ حضرت خلیفہ گروہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے اطلاع دی گئی کہ بالکل جو ہے پھاٹک میں جو ہے بڑھیا کا انتقال ہوا ہے، جسم آدھا اس طرف آدھا اس طرف۔ حضرت خلیفہ گروہ نے پوچھا، یہ باڑ کی اہمیت دیکھیے کہ دیکھو کہ جو ہے بڑھیا کا جسم کس طرف زیادہ ہے، باڑ کے باہر زیادہ ہے یا باڑ کے اندر زیادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، گروہ مہدی کی جو ہے فقیر نہیں تھی، تو فقراء نے آ کے کہا کہ خنکار اس بڑھیا کا جو ہے جسم باڑ کے اندر زیادہ ہے۔ اس کی بخشنے کا سے دیکھیے عنایتیں کیسی کیسی ہوتی، باڑ کے اندر جو ہے جسم زیادہ ہے، فرمایا لا لو۔ اصول دیا گیا، حضرت خلیفہ گروہ رضی اللہ عنہ جو ہے نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اچانک جو ہے سر بڑھیا کا جو ہے ہلنے لگا، انتقال ہو چکا ہے، بڑھیا کا جو ہے سر ہلنے لگا، حضرت خلیفہ گروہ نے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ سر رک گیا۔ فقراؤں کے پوچھنے پہ آپ نے کہا کہ اس بڑھیا کو جو ہے اللہ تعالیٰ بی بی رابعہ بصری کا جو ہے مقام عطا کر رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس بات پہ جھگڑا کر رہی ہے کہ جو ہے میں گروہ مہدی کی جو ہے فقیر نہیں ہوں، ملک الہادات کی جو ہے مرید ہوں اور تارک کی دنیا، اور مجھے یہ کیا مقام عطا کیا جا رہا ہے۔ بندے نے جب ہاتھ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بلند مرتبہ عطا کیا، اور بڑھیا جو ہے وہ راضی۔ یہ باڑ کی اہمیت، حضرت خلیفہ گروہ ان کی دائرے کی اخراؤں کی یہ اہمیت تھی۔ اس کے اندر کئی اور ماہیتیں ہیں اس کے اندر، تو یہ مختصراً یہ کہ ہمارے دائرے کی باڑ کی جو اہمیت تھی اور خلیفہ گروہ کی دائرے کی باڑ کی جو اہمیت تھی وہ بہت اہم ہے۔ اس کے اندر آ کے جو انتقال کر کے وہ مومن نہیں بلکہ مومن حقیقی، یہاں تک کہ جو اس بڑھیا کو جو ہے بی بی رابعہ بصری کا مقام دیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے جب انتقال ہوتا ہے تو پورا کھل جاتا ہے، انتقال جب ہو جاتا ہے آدمی کا سارے حجابات کھل جاتے ہیں، اس کو عورت کو جو ہے معلوم ہو چکا ہے کہ جو ہے گروہ مہدی کیا ہے، مہدی موت کی تصدیق کی حقیقت کیا ہے، اور یہاں کے فقراؤں کا کیا مقام کیا مرتبہ ہے۔ تب جو ہے اس نے جو ہے اللہ سے جھگڑا کیا کہ جو ہے میں گروہ مہدی کی فقیر نہیں ہوں، تارک کی دنیا ہوں، اور مجھے جو ہے کیا مقام دیا جائے، ایک ناز کے ساتھ، ایک ناز و نیاز کے ساتھ، ایک لاڑ کے ساتھ جو ہے یہ چیز مانگی جا رہی ہے، کیونکہ جو وہاں پہ کھل چکا تھا۔ بہرحال اس بڑھیا کو جو ہے بی بی رابعہ بصری سے زیادہ بلند جو ہے مقام دیا گیا حضرت بندگی ملک الہادات خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے میں۔ اور مختصراً ایک واقعے کے ساتھ جو ہے آج کی نشست کا اختتام کیا جاتا ہے۔ آپ کے دائرے میں جو ہے اکثر اتنا سخت فقر و فاقہ رہتا تھا، کافی سخت فقر و فاقہ رہا ہے ہمارے بزرگ دین کے دائرے میں۔ جب تک یہ فاقہ تھا تب تک جو ہے یہ خاص نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے عطا ہوتی تھی۔ جالور کا واقعہ ہے کہ جو ہے جالور میں جو ہے سخت فقر و فاقہ چل رہا تھا، بعض روایتوں میں دوسرے دائرے کے تعلق سے آیا ہے۔ جس طرح مہدی موعود علیہ السلام کے پاس، اور یہ جو روایت آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، 4 بزرگ دین کے پاس جو ہے ملتی ہے، ایک تو مہدی موعود کے پاس ملتی ہے، اور ایک جو ہے بندگی میاں کے پاس، اور تیسرا جو ہے بعد میں بندگی ملک الہادات کے پاس، اور چوتھا جو ہے بندگی میاں تشریف کرنے کے پاس۔ سیم روایت اسی طرح کی ملتی ہے۔ مہدی موعود السلام کے پاس بھی جو ہے جب فقر و فاقہ ہوا، جو ہے آپ نے جو ہے شہداؤں کو، پاک سے شہید ہونے والوں کو کھیتوں میں دفن کر دیا، اور جو ہے اس کے بعد کھیت والوں نے جب جو ہے ہنگامہ کیا، آپ نے فرمایا کہ جو ہے لاشوں کو نکالو اور پھینک دو، وہاں پہ جا کے دیکھو بھی کہ مردے ہے یا نہیں۔ دیکھنے پہ معلوم ہوا کہ جو ہے وہاں پہ جہاں لاش ہے نہ جو ہے لفافہ ہے، کفن تک موجود ہے۔
تو اسلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ بندہ اس ہاتھ دیتا ہے خدا اس ہاتھ دیتا ہے۔ بندگی میں شیخ خنویر رضی اللہ کے بعد جو ہے جب جبل بندر میں آپ کا دائرہ تھا وہاں پہ بھی جو ہے اسی طرح کا جو ہے واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ خاصا پھر بندگی ملک الہادات رضی اللہ کو ملا ہے۔ کہیں اور بھی ہوئے ہوں گے واقعات، لیکن جو ہے ملک الہادات رضی اللہ کے دائرے میں جو ہے یہ واقعہ ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو ہے جب کافی سخت فقر و فاقہ تھا، روز جو ہے 6 7 10 جو ہے میتیں ہوا کرتی، ہر روز 10 جو ہے میتیں ہوا کرتی۔ تو ایک رات کو بندگی ملک الہادات رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں آپ جو ہے دائرے کی جو ہے گلیوں میں یہ آواز دیتے ہوئے کہ اے بھائیو مر جاؤ مر جاؤ، یہ پکارنے لگے۔ گلی آپ جو ہے پھر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے بھائیو مر جاؤ، پہلے ہی مر رہے ہیں لوگ، اور آپ پکار رہے ہیں کہ بھائیو مر جاؤ مر جاؤ۔ ایک فقیر پیچھے پیچھے آ رہے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ خونکار کچھ کو تو زندہ رہنے دیجیے، کچھ کو تو جو ہے زندہ رہنے دیجیے۔ تو آپ نے پلٹا اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جواب دیا کہ اے بھائی تم جانتے ہو کہ میں کس وجہ سے کہہ رہا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وقت بڑا خاص ہے، جو کوئی اس فقر و فاقے میں برداشت کرتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے، اور بندہ اس کی نماز جنازہ ادا کرتا ہے اور کاندھے پہ اپنا اس کا جنازہ اپنے کاندھے پہ اٹھاتا ہے اور اس کو اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر میں لٹاتا ہے، اس بندے خدا کی ابھی پیٹھ بھی زمین پہ نہیں لگتی، خدا تعالیٰ اپنے دستور قدرت سے جو ہے اسے اٹھا لیتا ہے۔ یہ وقت عطا ہے، یہ خاص وقت ہے، دوبارہ آئے گا یا نہیں آئے گا نہیں معلوم، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ مر جاؤ مر جاؤ، یعنی بہت خاص وقت ہے، یہاں پہ اب دے رہے ہیں ساتھ اور خدا وہ ساتھ رہ رہا ہے، یعنی مغفرت ہے، اب کوئی سوال پوچھ کچھ نہیں ہے یہاں پہ۔ اب اس روز جو انتقال کرے گا، ان دنوں میں جو انتقال کرے گا، جہاں پہ جو ہے اللہ راضی ہی راضی ہے کہ جو ہے پیٹھ زمین پہ نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے خاص عطا کا جو ہے وہ وقت آیا تھا بندگی ملک الہادات قریب گروز ان کے صدقے میں۔ آپ نے اسی واسطے فرمایا، دائرہ چکر لگا رہے تھے کہ مر جاؤ مر جاؤ، یعنی اس وقت بندگی ملک الہادات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل فنا فی المہدی تھے، اس ہاتھ سے دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس ہاتھ سے جو ہے ان کو اٹھا لیتا تھا۔ اللہ چاہا تو کچھ اور واقعات ہیں کل کی آخری نشست میں جو ہے انشاءاللہ وہ واقعات کیے جائیں گے، اور اس کے بعد آپ کا جو ہے انتقال کا واقعہ پیش کر دیا جائے گا۔ واقع وہ حضرت کی سیرت میں آیا تھا، بندگی میں کی سیرت میں وہ بشارتیں یہ کیا تھی؟ بشارتیں جی جی انشاءاللہ دیکھتے ہیں اگر ہے تو نہیں۔ بندگی میں کی صحبت میں وقت آ رہی ہے، بندگی میں کی صحبت میں پھر وقت کچھ واقعات انشاءاللہ